میں ایک بات اس لیے یہ چیزیں چھیڑ رہا ہوں کہ ان ترقیات نے تمہارا اور ہمارا ایسا نقصان کیا ہے کہ روحانیت کو اور ہمارے اندر کے ادب کو ختم کرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ آستانے جو اولیاء کے ہیں، یہاں ہم کیوں آتے ہیں پتہ ہے؟ ان آستانوں پر ہمارا کیا رکھا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، غریب نواز کے آستانے پر کیوں جا رہے ہو؟ کیا ملنے والا ہے؟ ہاں، امریکہ آؤ، یورپ آؤ، یہاں تو ایک سے ایک ٹیکنالوجی ملے گی۔ میں ان سے کہتا ہوں، تم نے ٹیکنالوجی پر اتنی محنت کی، یہ آسمان پر نہیں چاند پر بھی پہنچ گئے۔ تم نے بہت محنت کی، چاند پر بھی پہنچ گئے، پلین بنا دیا، ہزاروں کو ادھر سے ادھر منتقل کرتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے۔ تم نے انٹرنیٹ بنایا، پوری دنیا کو گلوبل ویلیج کر دیا، ساری ترقیاں مبارک۔ لیکن جس چیز کی بھی ترقی ہے نا، وہ میٹل کی ترقی ہے۔ انسان نے جس پر محنت کیا وہ میٹل ترقی کر گیا۔ یہ لوہا تھا، انسان نے اس پر محنت کیا، اس کو مائک بنا دیا ہے۔ یہ لائٹ، اس پر انسان نے محنت کیا ہے، اس کو ایک شکل دے دی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، ساری ٹیکنالوجی تم نے اس میٹل پر لگائی۔ اولیاء کے آستانے وہ ہیں جو میٹل نہیں، انسان بناتے ہیں۔ انسان بناتے ہیں۔ کون سے انسان؟ یورپ کے ایک باشندے نے کہا تھا ہمارے ایک بڑے عالم دین سے کہ آؤ ہمارے پاس، ہم نے ترقی اتنی کی ہے کہ ہم نے سیال مادے سے کیمیکل بنائے، ہم چاند تک پہنچ گئے، ہم انٹرنیٹ بنائے، ہم ایروپلین بنائے، ہم کمپیوٹر بنائے۔ سب سنا۔ اس عالم دین نے کہا نا 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 نا، مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے، ایک ایسا آدمی جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے دیکھے تو ساتواں آسمان نظر آئے، اور نیچے دیکھے تو ساتواں زمین کا حصہ نظر آئے۔ اس نے کہا ایسا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے؟ ہمارے پاس مشینیں بہت ہیں، آدمی ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں اجمیر لے کر کے چلتا ہوں۔ اجمیر ایک معین الدین حسن چشتی نام سے نوجوان ہے، ایک بزرگ کے پاس آتا ہے۔ بزرگ کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ بزرگ نے پوچھا بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں، گھر بار سب چھوڑ آیا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا جاؤ 1000 بار استغفار پڑھو، 1000 بار قل هو اللہ پڑھو، 1000 بار تم کلمہ طیبہ پڑھو، پھر آؤ مجاہدے کروائے۔ اور اس کے بعد کہا بیٹا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ معین الدین حسن چشتی نے کہا اوپر آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کہا نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ معین الدین حسن چشتی نے کہا زمین دکھتی اور کچھ بھی نہیں۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی نے کہا قریب آ جا، قریب آ جا۔ معین الدین حسن چشتی قریب آئے۔ یہ جوان ہے، وہ بزرگ ہے۔ مرشد نے اپنی دو انگلیاں معین الدین حسن چشتی کی آنکھوں پر رکھ دی اور اس کے بعد کہا بیٹا میرے 2 انگلیوں کے کمان کے درمیان سے جانب آسمان دیکھو، اب بتاؤ کیا دکھتا ہے؟ معین الدین حسن چشتی نے نظر اٹھائی اور کہا پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے، چوتھا اور پانچواں بھی دکھ رہا ہے، چھٹا اور ساتواں بھی دکھ رہا ہے، نہیں نہیں عرش خدا تک نظر آ رہا ہے۔ کہا نیچے دیکھو، نیچے کیا دکھ رہا ہے؟ 2 انگلیوں کے بیچ سے، پیر و مرشد کی 2 انگلیوں کے بیچ سے معین الدین حسن چشتی نے دیکھا اور کہا مجھے پہلا اور دوسرا زمین کا حصہ بھی، تیسرا اور چوتھا بھی، پانچواں اور چھٹا بھی، ساتواں بھی، یہاں تک کہ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں۔ اس بزرگ عالم دین نے کہا یہ واقعہ بتا کر کے وہ یورپ کے ترقیات اور ماڈرن دنیا کے باشندے آ جا، میں تجھ سے میٹل کی ترقی نہیں پوچھتا۔ تم نے میزائل بھی بنائے، پیٹروٹ میزائل بھی، جو دنیا کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں ایک ایسا بندہ لا کر کے دکھا دو جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو پڑھ لیا کرتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، سرزمین اعلیٰ شریف، حضرت علامہ سید ظہیر عباس صاحب قبلہ۔ یہ جو آستانے ہیں یہاں انسان بنائے جاتے ہیں، اس لیے ہم ان آستانوں پر آتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بچے مانگنے آتے ہیں، بزنس مانگنے آتے ہیں۔ نہیں میاں، پہلے انسان بنو، انسانیت تمہارے اندر آئے، اور یہ آستانے سب سے پہلے انسانیت سکھاتے ہیں۔
انسانیت. صوفیاء کرام کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کسی کو ٹھیس نہ پہنچاؤ, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ صوفیاء کی تعلیمات میں ہے. ارے سرکار غریب نواز جب یہاں پر آئے, آج بھی ان پر بھونکنے والے کچھ کیڑے ہیں. کیڑے نہیں, کتے ہیں. بھونکتا کیڑا نہیں ہے, کتا ہے. لیکن مجھے ان سے غرض نہیں. غریب نواز کی اگر تعلیمات دیکھتے, کبھی بھی انہوں نے اجمیر معلیٰ میں آ کر کے کسی کو ٹھیس پہنچایا ہو, کسی کو مارا ہو, کسی کو درد پہنچایا ہو, تاریخ میں ایک بار بھی لا کر کے دکھا. ارے لوگوں نے ان کا پانی بند کر دیا اور ان کا کھانا بند کر دیا, ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی. لیکن یہ درویشوں کے آستانے ایسے ہیں, ان کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ وہ میں آج آپ کو دے کر کے جاتا ہوں. جنید بغدادی صوفیاء کے امام ہیں, صوفیاء کے امام ہیں. ایک بار اپنے مرید کے ساتھ جا رہے تھے دریا دجلہ کے پاس, اور دریا میں دیکھا یہ بچھو ڈوب رہا ہے. بچھو کو تیرنا نہیں آتا. آپ نے ہاتھ ڈال کر بچھو کو نکالنا چاہا کہ ڈوب جائے گا, مر جائے گا. جیسی آپ نے ہاتھ ڈال کر کے نکالا اور بچھو نے ڈنک مار دیا. آپ نے ہاتھ جھٹک لیا, پھر گر گیا. دوسری مرتبہ پھر اس کو اٹھائے. بچھو کا ڈنک یہ آسان نہیں ہے, بہت زہریلا ہوتا ہے اور تڑپتا ہے آدمی. جنید بغدادی نے دوسری مرتبہ بچھو کو اٹھایا, پھر ڈنک مار دیا, پھر آپ نے پٹک دیا, لیکن چھوڑا نہیں اس کو. ان کا مرید ساتھ میں ہے, دیکھ بھی رہا ہے. تیسری مرتبہ جنید بغدادی نے مضبوطی سے اس کے ڈنک کو پکڑا اور اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. بچھو چلتا ہوا سوکھے میں چلا گیا, لیکن ڈنک کا اثر تو تھا. مرید نے پوچھا, حضور وہ موذی جانور ہے, ایذا دینے والا, زہریلا, وہ ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو بار بار نکال رہے ہیں. جنید بغدادی نے صوفیاء کا میسج دیا, اپنے مرید سے کہا بچھو کی عادت ہے ڈنک مارنا, وہ اپنی عادت پر عمل کر رہا ہے. صوفیاء کی عادت ہے مدد کرنا, میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اولیاء کرام, فضائل اولیاء کرام. اس لیے میرے عزیزو, یہ تصوف کی تعلیمات ہیں, اولیاء کی تعلیمات ہیں, جہاں سے ہمیں ایذا دینا نہیں سکھایا گیا ہے, ڈنک مارنا نہیں سکھایا گیا ہے, ڈنک مارنے والے کو بھی اٹھانا سکھایا گیا ہے. یہ تعلیمات ہیں ہماری. اب آؤ آگے ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں. ان اولیاء کے آستانوں پر ہم کیوں آتے ہیں, یہی بات چل رہی ہے. بات اس لیے چل رہی ہے کہ یہاں صرف بچے مانگنے نہیں آتے, بزنس مانگنے نہیں آتے, انسان بننے کے لیے آتے ہیں. انسان بننے کے لیے آتے ہیں کہ اخلاق ان کے اندر آ جائے. یہ ہر دھرم میں موجود ہے, ہر ریلیجین میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ تپسیا کرتے ہیں آتما کی شانتی کے لیے, وہ اپنی اپنی تپسیا کر رہے ہیں. یہ صوفیاء کاملین وہ لوگ ہیں جو میل کچیل والا جو انسان ہے, جب ان کے پاس آتا ہے تو اپنی نظروں سے اس کے دل کو صاف کرتے ہیں, اس کو انسان بناتے ہیں, اخلاق سکھاتے ہیں. جو اس کے اندر برائیاں آ گئی ہیں شیطان کی طرف سے, اس کو نکالا جاتا ہے. بہت ساری برائیاں, آج حالات ہمارے ایسے خراب ہیں میرے عزیز, ہمیں کوئی صاف کرنے والا مرشد بھی دکھتا نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اکثر کون ہے جو ہماری تربیت کرتا ہو, جو نظروں سے ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہو, ہماری روح کو بلندی پر پہنچاتا ہو؟ ایسا کوئی دکھتا نہیں. اس لیے آج ہم آستانوں پر آتے ہیں, اس لیے نہیں کہ صرف یہاں چادریں چڑھاؤ, سندل چڑھاؤ, پھول چڑھاؤ اور چلے جاؤ. ارے ان اولیاء کو تمہاری چادروں کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے ان کو جنتی چادر پہنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی لباس پہنایا. ایک چادر رکھی جاتی ہے اس لیے کہ ممتاز ہو, یہ عام خبر نہیں ہے, یہ اللہ والے کی خبر ہے. لوگ اگر ہم سے سوال کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے اولیاء کاملین کی قبروں پر چادر رکھی جاتی ہے تو کیوں؟ کعبے پہ غلاف کیوں چڑھایا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ عام گھر نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. قرآن پہ غلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ عام کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب.
اسی لیے ولی پاک کے آستانے پر چادر رکھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ عام قبر نہیں ہے، اللہ والے کی قبر ہے، وہ ممتاز رہے۔ مسجد پہ مینار کیوں ہوتا ہے؟ بغیر مینار کے کیا نماز نہیں ہوگی؟ مینار کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیوں رکھا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کی عظمت اور اس کی شوکت لوگوں کو پتا چلے یہ عام گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، الگ رکھا جاتا ہے۔ ہاں باقی رہی بات، لوگوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا کہ چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، وہ 1 فٹ سے جا کر کے 10 فٹ کی ہو جائے، پھول پہ پھول۔ ہاں ٹھیک ہے، پھول اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جب تک وہ تر و تازہ ہوتے ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں، قبر والے کو اس کا فائدہ ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں میرے عزیزو آستانے اس کے لیے نہیں ہیں، آستانے اس لیے ہیں کہ ہمارا دل کا میل کچیل ان کی بارگاہ میں حاضری پر دھل جائے، پاک ہو جائے۔ اور جو گیا اور ویسا ہی میلا دل لے کر کے آیا تو وہ کیا حاضری دیا؟ کون سی حاضری دیا اور کون سے عرس میں آیا؟ اس کے نہ اخلاق بدلے، نہ اس کے اندر کی کوئی چیز نہیں بدلی، تو کیا آستانے پر آیا اور کیا چلا گیا؟ اس لیے آج یہ بات بھی مجھے بتانی ضروری ہے۔ تیسری ایک بات کہ ہم انسان بننے کے لیے آتے ہیں، اخلاق سدھارنے کے لیے آتے ہیں۔ تیسری ایک بڑی بات کہ آج بہت بڑا ٹینشن ہے، جو میں نے کہا نا، چور گھوم رہے ہیں، ایمان چھیننے والے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا گولڈ تمہارے پاس ہے، جنگل کا راج ہے، سونا بن ہے، اور ایسے وقت میں سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں ان چوروں سے بچو کے کیسے؟ ارے آپ کے گھر میں مال رکھا ہے، تجوری میں ہے، کہیں پر بھی ہے، پھر بھی اگر ڈر لگتا ہے تو پولیس سے جا کر کہہ دو گے صاحب مجھے ڈر لگتا ہے فلاں چوری کر لے گا، پہلے سے انٹیمیشن دے دیتا ہوں، یہ چور ہے، یہ میرے گھر کے آس پاس گھوم رہا ہے، کبھی بھی چوری کر سکتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پولیس آپ کی سیکیورٹی کے لیے وہ اپنی محنت لگائے گی، وہ کوشش کرے گی کہ اس کا گھر لٹنے نہ پائے۔ یہ تو اپنے گھروں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے پولیس کے پاس گئے۔ میں پوچھ رہا ہوں ایمان کے لٹیرے چوروں سے بچنے کے لیے کون سی پولیس کے پاس جاؤ گے؟ کہاں جا کر پہلے رپورٹ کرو گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ایمان کے چور ہیں، تو ایسی چوری ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ یہ سچے صدیق اکبر ہیں، سچے فاروق اعظم ہیں، سچے عثمان غنی ہیں، سچے حیدر کرار ہیں، سچے حسنین کریمین ہیں، سچے معروف کرخی ہیں، سچے جنید بغدادی ہیں، سچے غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہیں، سچے غریب نواز ہیں، سچے محبوب الہی ہیں، سچے صابر کلیری ہیں، سچے فرید الدین گنج شکر ہیں، سچے خواجہ دکن ہیں، سچے امام احمد رضا خان ہیں۔ یہ وہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ تمہارے ایمان کی ویسی حفاظت فرمائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، فیضان حضور غریب نواز علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، تحفظ ایمان کانفرنس سرزمین اعلی شریف حضرت علامہ سید ظہیر عباس صاحب قبلہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اپنے ایمان کو بچانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اولیاء کاملین کی نسبتوں کی طرف۔ اگر یہ نسبتیں تمہاری نہیں ہیں تو کوئی بھی چور کب کے ایمان لے جائے گا۔ کتنے نوجوان ایسے آج بہکتے ہوئے دکھائی دی، بہت سارے۔ میں ممبئی میں رہتا ہوں، کچھ سال پہلے ایک نوجوان آیا کہ ایک کوئی ایسے پیر صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ میں نے کہا غوث پاک بھی ایسے نہیں بولتے، صدیق اکبر نے بھی نہیں کہا۔ یہ تمہارا پیر کتنا بڑا ہو گیا؟ پیر نہیں، پیر نہیں، جو نبی پاک کی شریعت کو چھوڑا وہ پیر، وہ پیر ہے۔ میں نے پوچھا اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟
کہتے نہیں نہیں وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں. کبھی تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں، مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھ لیتے ہیں، وہ بیٹھتے یہاں ہیں. میں کہا کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ زمزم وہیں سے پی لیں، مدینے میں کھجور کھا لیں، کھانا تو برابر لگتا ہے. نماز کے لیے کہتے ہیں مکہ میں پڑھ لیتے، مدینے میں پڑھ لیتے. یہ شیطان ہے، شیطان ہے، وہ پیر نہیں ہے. تمہارا ایمان لوٹ لے گا. ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ یہ کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں 8 خدا ہے کلمے میں، 8 محمد ہے کلمے میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اچھا ان کی ایک ٹرک میں آپ کو بتاؤں. اے نوجوانوں بچنا ایسے گمراہوں سے، بچنا. وہ سب سے پہلے تمہیں کیا کہتے ہیں؟ مولانا کے پاس مت جانا، ہمارے بارے میں وہ برا کہیں گے. پہلے سے اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں. اور جب نوجوان ہمارے پاس آئے ہم کہتے ہیں ارے باپ رے واہ اتنا خطرناک کہاں سے عقیدہ لے آیا؟ تو کہتا میرے پیر صاحب تو پہلے ہی بول لیتے مولانا ہمارے خلاف بولیں گے. کرامت، اس کو پھر کرامت لگ گئی. یہ ساری ٹرک ہے، یہ سائیکولوجی ہے، استعمال کرتے ہیں یہ ڈھکوسلے بابا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نماز کسی کے لیے معاف، کسی کے لیے ہے. غوث پاک نے کبھی نماز قضا نہیں کی، غریب نواز نے کبھی نماز نہیں قضا کی. ارے میرے نبی جن کی شریعت ہے رسول اللہ نے نماز نہیں چھوڑی. اور یہ آج کا کوئی پیر کہے کہ میری نماز معاف ہو گئی. میں نے از راہ تفریح قلب ان سے ایک بات کہی تھی، وہ آج آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں. کوئی بھی ایسا پیر کہے کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں 4 لوگ ایسے ہیں جن پر نماز فرض نہیں. 4 لوگ ایسے ہیں جن پر نماز فرض نہیں. یا تو پہلا نابالغ بچہ، نابالغ بچے پر نماز فرض نہیں. یا تو پاگل ہو تو نماز فرض نہیں. نماز عقل والے پہ، نماز پاگلوں پہ نہیں ہے. 2 ہو گئے. نمبر 3، عورت کی ہر مہینے جو ماہواری آتی ہے اتنے دنوں اس کو نماز فرض نہیں، نماز معاف ہے اس کو. 4تھے نمبر پر عورت کو بچہ ہو جائے، بچے کے بعد 40 دن یا اس سے کم جتنے بھی نفاس کی حالت ہے ان دنوں میں عورت کو نماز معاف. 4 ہی لوگ ہیں جن پر نماز معاف ہے. میں مرید صاحب سے پوچھا اور پیر صاحب سے پوچھو یہ 4 میں تم کون سے ہو؟ یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا یا تو تمہارا پیر پاگل ہوگا، اور باقی 2 چیزیں تو بڑی ڈینجر ہیں. پوچھ کے دیکھ لو یہ 4 تو نہیں ہے. اور یہ اسپرے ایسا مارا تھا 8 سال ہو گئے ابھی تک آیا ہی نہیں پیر صاحب. اس لیے یاد رکھو بخدا خدا کا یہی ہے در. جو رسول اللہ کو چھوڑے وہ در ہے ہی نہیں، وہ راستہ ہی نہیں ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بات اب کمپلیٹ کرنے آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. توجہ میرے عزیزوں، چاہے دنیا میں جتنے بھی راستے لوگ لا کر کے دکھا دیں، سیدھے ایک ہی دیکھنا کہ یہ مدینے تک پہنچتا ہے کہ نہیں. اگر نبی پاک کی شریعت چھوڑ کر کے بات کرتا ہے تو اپنا نہیں ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو. یا اولیاء کاملین کے آستانے ہمیں بچاتے ہیں. میرے عزیزوں، غوث پاک نے، غریب نواز نے، یا جتنے اولیاء ہیں انہوں نے اپنا گرویدہ نہیں بنایا، امت کو رسول اللہ کا دیوانہ بنایا. آج ہم یہی چاہتے ہیں آپ میرا استقبال نہ کریں، میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں، مجھے عزتوں سے نہ بٹھائیں. میں آتا اس لیے ہوں کہ ہمارے آنے سے نوجوانوں کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کا عشق بڑھ جائے، محبت بڑھ جائے. میں اس لیے آتا ہوں کہ لوگ دیکھیں تو مجھے نہ پکاریں بلکہ گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہماری تقریر بھی وصول ہو گئی اور یہ جلسہ بھی وصول ہو. ہم اپنا بنانے نہیں آئے، اس نبی کا شہدا بنانے آئے. اس لیے کہ آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، مگر وہ گنبد خضرا کی چمک صبح قیامت تک رہنے والی ہے. وہ ہدایت کا نور صبح قیامت تک رہے گا.
اس لیے میں تمہیں اسی لیلا کا مجنو بننے نہیں دینا چاہتا جو ہر دن مجنو چینج کرتی ہو. میں آپ کو اس کا گرویدہ بنانے آیا ہوں جو آج ایک بار ہاتھ تھام لے تو قبر میں بھی نہیں چھوڑتا اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتا. واہ 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 واہ. آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے قیامت کے دن میرا حال یہ ہوگا. ارے یہ تو ایک چھوٹا میدان ہے، قیامت کا میدان پوری مخلوق ہوگی، سارے انسان ہوں گے. حضور فرماتے میرا حال یہ ہوگا، میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی، وہ کھسک کر کے گر رہی ہوگی اور ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا، دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر کے جنت میں لے جا رہا ہوں گا. کون ہے جو یہ ہماری دستگیری کرے؟ اور قبر میں کون سا دوست تمہارے ساتھ آنے والا ہے جس کے لیے تم نے راتیں برباد کی، جس کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا؟ یہ وہ لفنگے دوست جو تمہارے پیسے کے عاشق ہیں، تمہارے مال کے عاشق ہیں، تمہیں نشے کے اڈوں پر لے جا کر کے بٹھا دیا، تمہارا مال برباد کرایا، سب کچھ ہوا، لیکن کیا یہ قبر پر ایک گھنٹہ بھی بیٹھنے کو تیار ہے؟ ادھر مٹی دیا ادھر نکل گیا. کون ہے تمہاری اس اندھیری قبر میں آئے گا؟ کوئی دوست نہیں. ارے سگی ماں بھی نہیں، سگا باپ بھی نہیں. قبر کی تختیاں بند ہونے کے بعد منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، آمینہ کا لال پہلے تشریف لاتا ہے. وہ نبی پاک تشریف لائیں گے اپنا نورانی چہرہ لے کر کے، اور منکر نکیر سے بزرگوں نے کہا ہے نکیرین جو حضور کی محبت میں تھک کر کے گیا ہے، حضور فرماتے نکیرین سے خبردار ذرا آہستہ جگانا، میری محبت میں تھک کے آیا ہے. میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. یہ حضور تاج الشریعہ نے لکھا تھا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. اس لیے آؤ دنیا کی یہ چکا چوند کو دیکھنا چھوڑ دو، دنیا کی اس دنیا پر فریفتہ ہونا چھوڑ دو. انٹرنیٹ کی دنیا، یہ پب جی کی دنیا نے تمہیں کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا. وہ نوجوان بیچارے جو اپنی ماں کو چھوڑ دیے، اپنے باپ کو چھوڑ دیے، اپنے دوستوں کو صرف اور صرف خوش رکھنے کے لیے اپنے سگے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ دیا. کیا یہ زندگی ہے تمہاری؟ یہ ساری وہ دنیا ہے جو تمہیں سیدھے راستے سے لے جا کر کے ایک ایسے اڈے پر بٹھاتی ہے جہاں جانور بھی نہیں جاتا. اس لیے میں کہتا ہوں آؤ ایک راستہ جو تمہیں دنیا میں بھی سکون دے گا، قبر میں بھی سکون دے گا، آخرت میں بھی سکون دے گا. وہ راستہ کون سا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک ہی علاج ہے، وہ علاج دے کر رخصت ہو رہا ہوں، وہ علاج مضبوطی سے پکڑ لو. اس کو راضی کیا وہ چھوٹ گیا، اس کو راضی کیا یہ چھوٹ گیا، اس کو جمع کیا یہ چھوٹ گیا، یہ جمع کیا وہ چھوٹ گیا. یہ سب دنیا میں ہوتا ہی رہے گا اور اس چکر میں تمہاری موت آ جائے گی. اس لیے چھوڑو یہ ساری فکریں، ایک بات پر آ جاؤ. وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے لبیک یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لا